بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ کو جو میں نے ہم پڑھا رہی ہوں، صفحہ نمبر آپ 115 نکالیں تو ہم کے میں آپ کو 3 اشعار کروا چکی ہوں نا، تو یہ ہم جو ماہر القادری کی لکھی ہوئی ہے، تو اس میں ہم 3 اشعار کی تشریح پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم شعر نمبر 4 کی تشریح کریں گے۔ تو آپ کو بیٹا میں نے جو تشریح پہلے بھی سمجھائی تھی، آپ کو لیکچر نمبر 1 میں نے پیٹرن بھی بتایا تھا تشریح لکھنے کا، اور آپ کو سینڈ بھی کیا تھا۔ تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اسی پیٹرن کے مطابق جو ہے وہ آپ نے تشریح لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے لکھ لی ہوگی، تو آپ جو ہے وہ لکھ کے اور میرے نمبر پر اسے سینڈ کریں تاکہ میں آپ کا کام چیک کروں۔ تو جلد سے جلد جو ہے تشریح یہ لکھنے کے بعد پھر مجھے آپ سینڈ کریں تاکہ میں آپ کا کام ساتھ ساتھ چیک کرتی جاؤں، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ پر بھی بوجھ نہیں ہوگا اور مجھے بھی چیک کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو آپ جو ہے ساتھ ساتھ اپنا کام کرتے رہے تاکہ آپ پر بھی بوجھ نہ ہو۔ تو بیٹا یہ پریکٹس بہت ضروری ہے، آپ خود لکھنے کی کوشش کریں۔ ویسے تو میں آپ کو نوٹس انشاءاللہ دوں گی، لیکن میں ساتھ ساتھ اس لیے نوٹس نہیں دے رہی تاکہ آپ خود کوشش کریں لکھنے کی۔ تو اس وجہ سے آپ خود کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ بہت اچھی تشریح لکھیں گی، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو ساتھ ساتھ اشعار بھی بتاتی ہوں، اس سے ریلیٹڈ اشعار میں نے آپ کو لکھوائے بھی ہیں، سینڈ کیے تھے پہلے لیکچر میں، تو آپ نے وہ بھی اس میں ایڈ کرنے۔ تو ساتھ ساتھ جو میں بتا رہی ہوں آیات کا ترجمہ وغیرہ وہ بھی لکھنا ہے اس میں۔ تو تشریح بہت ہی اچھے الفاظ میں آپ نے لکھنی ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اب آپ دیکھیں شعر نمبر 4 ہم پڑھتے ہیں آج۔ اسی خالق اسی مالک کی ہے سب حمد و ثنا، اسی خالق اسی مالک کی ہے سب حمد و ثنا، آبشاروں کا ترنم ہو کہ گل بانگے ہزار۔ اس میں بیٹا الفاظ کے معنی دیکھیں، مشکل الفاظ کے معنی۔ ترنم کا معنی ہوتا ہے نغمگی یا الاپ کو بھی کہتے ہیں، گل بانگے ہزار بلبل کی آواز یا چہکنا۔ اور نثری ترتیب آپ لکھیں گی، کائنات کی ہر چیز اپنے خالق اور مالک کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، چاہے آبشاروں کا ترنم ہو یا بلبل کی خوبصورت آواز۔ تو اس کے بعد پھر اس کی مرکزی خیال یا اس کا مفہوم شعر کا یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ تو بیٹا اس شعر میں بھی شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنی قدرت سے تخلیق کیا ہے، اس میں موجود ہر چیز اللہ تعالیٰ کی موجود ہونے کی گواہی دیتی ہے اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ وہی ہر چیز کا خالق ہے، وہی مالک ہے، سب کچھ اس کا بنایا ہوا ہے۔ بقول شاعر، سبھی کچھ خدا کا بنایا ہوا ہے، یہ گلشن اسی کا سجایا ہوا ہے۔ یا یہ بھی شعر لکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ اس کائنات میں موجود ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہے، چاہے وہ گنگناتی ندیاں ہوں، ساحل سے ٹکراتی موجیں ہوں، یا پہاڑوں کی بلندی سے گرنے والے جھرنوں کا ترنم ہو، چاہے وہ خوبصورت آوازوں والے خوبصورت پرندوں کا چہچہانا ہو، وہ سب اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت بیان کرتے ہیں۔ درختوں کی شاخوں پر خوشی کے گیت گانے والے پرندے، درختوں کی لچکتی ڈالیوں پر ادھر سے ادھر اڑتے ہوئے پیارے پرندے جب اپنی رسیلی اور میٹھی آوازوں میں بولتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ پرندوں کی پیاری آوازوں کو شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے گیت قرار دیتا ہے۔ پرندے اللہ کی فرمانبردار مخلوق کی طرح اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے اور اس کے ذکر سے کرتے ہیں، اور اپنے دن کا اختتام بھی اسی کے نام سے اس کی حمد بیان کر کے کرتے ہیں۔ حالانکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ اس سے دن رات غافل رہتا ہے، لیکن کائنات میں موجود باقی تمام چیزیں ہر وقت اس کے ذکر میں مشغول رہتی ہیں۔ درختوں کے پتے، بادلوں کا گرجنا، ہواؤں کا چلنا، دریاؤں کی لہروں کا شور مچانا، پرندوں کا چہچہانا، آبشاروں کا ترنم، یہ سب اپنے اپنے انداز میں اس کو یاد کرتے ہیں۔ بلبل جو بہت ہی خوش الحان پرندہ ہے اور یعنی اس کی بہت ہی خوبصورت آواز ہوتی ہے، تو وہ اپنی خوبصورت آواز کی وجہ سے وہ دوسرے پرندوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ وہ گلاب کی ٹہنی پر بیٹھ کر اللہ کی عظمت اور اس کی تعریف کے گیت گاتا ہے۔ بقول شاعر، ذرہ ذرہ پتا پتا تیری صنعت کا گواہ، ذرہ ذرہ پتا پتا تیری صنعت کا گواہ، بلبل و قمری ہیں تیری حمد میں نغمہ سرا۔ تو قرآن پاک میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے،
ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو کائنات میں موجود چھوٹے چھوٹے ذروں سے لے کر بڑے بلند و بالا پہاڑوں تک تمام اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ کائنات میں موجود ہر چیز ایسی ہے کہ اس پر غور و فکر کر کے ہم اللہ تعالیٰ کو پا سکتے ہیں۔ اس کے لیے دل کا نور بصیرت چاہیے، جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں۔ ہماری ظاہری آنکھیں ہمیں کائنات کے رازوں سے اور اس کی حقیقت سے، ظاہر کے پردے سے چھپی ہوئی حقیقت سے آگاہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی رسائی ظاہر تک محدود ہے۔ باطن تک پہنچنا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ آنکھ کا مشاہدہ ظاہر پر آ کر رک جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلوے جو کائنات کے حسن کے پردے میں چھپے ہوئے ہیں ان تک نہیں پہنچ سکتی، نہ ان کی حقیقت کو جان سکتی ہے۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی موجودگی کی گواہی دے رہا ہے۔ جیسے شاعر کہتے ہیں نا کہ کثرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفی، کثرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفی، جگنوں میں جو چمک ہے وہ پھول میں مہک ہے۔ تو سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان سب اس کے ہونے کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن اس کی حقیقت سے وہ باخبر ہو سکتا ہے جس کے دل کی آنکھ روشن ہو، جسے دل بینا عطا ہوا ہو۔ بقول اقبال، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اس کے مقابلے میں جو انسان اللہ تعالیٰ کی تمام قدرت کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے، اس کی پوری کائنات کو دیکھتے ہوئے بھی اس کی وحدانیت کا یقین نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ بقول شاعر، اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن، اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن، جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل و شعور عطا کیا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں اسے تلاش کرے۔ جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ تو اس کائنات میں موجود ہر چیز اسے ہی پکارتی ہے، چاہے وہ جھرنوں کی گرتے ہوئے پانی کا ترنم ہو یا خوبصورت بلبل کی خوبصورت آواز ہو، ان سب سے اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ تمام اپنے خالق حقیقی کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ آبشاریں جب پہاڑ کی بلندی سے نیچے خوبصورت وادیوں میں گرتی ہیں تو اس کے پانی پر بہت ہی خوبصورت ترنم اور نغمگی ہوتی ہے، جو ہر فطرت شناس انسان کو نہ صرف اچھی لگتی ہے بلکہ اسے اپنے رب کی ذات کو پہچاننے میں مدد بھی دیتی ہے۔ پہاڑوں کی بلندیوں سے ان آبشاروں کو کس نے گرایا ہے؟ انہیں پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بقول شاعر، تیرے زمزمے آبشاروں میں ہیں، تیرے زمزمے آبشاروں میں ہیں، تیری عظمتیں کوہساروں میں ہیں۔ اس کے بعد بیٹا اگلا شعر پڑھتے ہیں۔ 5واں شعر ہے، یہ سب آیات الہی ہیں ذرا غور سے دیکھ، یہ سب آیات الہی ہیں ذرا غور سے دیکھ، اس کی پھر حمد بیاں کر اسی خالق کو پکار۔ تو اس میں حل لغت یا مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں۔ آیات الہی، آیت کی جمع اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اور خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والا، اور اس کی نثری ترتیب یہ ہوگی کہ کائنات میں سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ان کو غور سے دیکھنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو اور اسی کو پکارو۔ اور اس کا مرکزی خیال یا اس شعر کا مفہوم یہ ہوگا کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے۔ تو اس شعر میں بھی شاعر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک ہے، اس نے اپنی قدرت سے اسے تخلیق کیا ہے۔ کائنات میں ہر جگہ ہمیں سے اس کی قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں، بے شک وہ ہزار پردوں میں چھپا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ ہر جگہ دکھائی دیتا ہے۔ اس کی تخلیق کی ہوئی چیزیں اس کی قدرت کی گواہی دیتی ہیں، جیسا کہ سورہ زاریات آیت نمبر 20 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، زمین اور آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جیسے شاعر کہتے ہیں نا کہ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق،
وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ یا اس میں یہ بھی شعر لکھ سکتے ہیں کہ دلوں کو معرفت کے نور سے تو نے کیا روشن، دلوں کو معرفت کے نور سے تو نے کیا روشن، دکھایا بے نشاں ہو کر ہمیں اپنا نشاں تو نے۔ اور اس طرح سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے بنائے 7 آسمان تہ بتہ، کیا دیکھتا ہے تو رحمان کے بنانے میں کچھ فرق؟ پھر دوبارہ نگاہ کر، کہیں نظر آتا ہے تجھ کو دراڑ، پھر لوٹا کر نگاہ کر، دوبارہ لوٹ آئے گی تیرے پاس تیری نگاہ رد ہو کر تھک کر۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اس نے اپنی قدرت سے سب کچھ تخلیق کیا ہے، اس کی تخلیق کردہ ہر چیز عیب اور نقص سے پاک ہے، ہر چیز مکمل ہے، کسی میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنی قدرت کاملہ سے ہر چیز کو بنایا ہے، کائنات کی ہر چیز اسی کے تابع ہے، اسی کا حکم مانتی ہے، وہ نظام کائنات بہت عمدگی سے چلا رہا ہے، سورج، چاند، ستارے سب اس کا حکم مانتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، بلکہ یہ سارے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق 6 دن میں کی ہے، وہی کامل ذات ہے اور کوئی بھی اس جیسی ہستی نہیں ہے، اس نے اپنی قدرت سے اس کائنات کو خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اسے ہونے سے آنکھ جھپکنے کا وقت لگتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، کیسا خالق ہے جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ کن ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے، یعنی وہ چیز فوراً تخلیق ہو جاتی ہے۔ جیسے شاعر کہتے ہیں کہ ہر ذرہ ہے اس بات کا شاہد کہ خدا ہے، ہر ذرہ ہے اس بات کا شاہد کہ خدا ہے، حیران ہے مگر عقل کہ کیسا ہے وہ کیا ہے۔ یہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں کہ لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں میں بے نشاں تو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہستی ہی قابل تعریف ہے، اسی کے لیے ہے تمام حمد و ثنا، وہ صاحب قدرت اور صاحب جلال ہستی ہے، سب اس کے مسجود ہیں، وہی عبادت کے لائق ہے اور وہی تعریف کے لائق ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ بقول شاعر، تیری خلاقی کا مظہر تیری قدرت کی دلیل، تیری خلاقی کا مظہر تیری قدرت کی دلیل، عالم کون و مکان از ابتدا تا انتہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنا کر اپنی کاریگری کے جوہر ہمیں دکھا دیے اور یہ بتا دیا کہ اس کائنات کا خالق صرف وہی ہے اور اس کے سوا اور کوئی نظام ہستی اور نظام کائنات چلانے والا نہیں ہے۔ کائنات میں ہر طرف اسی کی قدرت کے کرشمے نظر آتے ہیں، یا باغات میں کھلنے والے خوبصورت پھول اور ان کے پیارے رنگ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اپنی قدرت سے تخلیق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا خالق اور مالک مانتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہی مدد کے لیے پکارنا چاہیے۔ انسان جب کسی پریشانی میں گر جاتا ہے، کسی مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہے جو کہ اسے اس پریشانی سے نجات دلا سکتے۔ اگر تمام دنیا کے انسان مل کے بھی کوشش کریں تو اس انسان کو اس پریشانی سے نہیں نکال سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو انسان کو ان پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، اگر انسان کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی بھی اسے بڑی پریشانی آ جاتی، تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہے جو کہ اس پریشانی سے اسے نجات دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے انسان کو پکارنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ انسان کی پکار کو سنتا ہے، چاہے انسان اسے دل میں پکارے اور بہت ہی اسے چپکے چپکے پکارے، تب بھی وہ اس کی پکار سنتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے اور اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب انسان پریشانیوں میں گر جاتا ہے اور وہ مدد کے لیے اسے اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی مدد کر سکتا ہے۔ جیسے کہ انبیاء علیہ السلام کی مدد بھی اللہ تعالیٰ نے کی، اور حضرت اسماعیل کا مکہ کے ویرانوں میں، حضرت نوح علیہ السلام کا طوفانوں میں،
یوسف علیہ السلام کا زندہ خانے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر زمانے میں، کیا غار ثور، کیا بدر، کیا احد میں مددگار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے، دکھی دل، غموں میں الجھے ہوئے دل کی فریاد سنتا ہے۔ جب مصیبت میں اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، دوست پرائے ہو جاتے ہیں، مگر ایک ہستی ایسی ہے جو پریشانی کے عالم میں دل سے نکلنے والی فریاد کو سنتی ہے اور اس کی التجا کو سن کر حل بھی کرتا ہے۔ وہ مصیبت زدہ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ ہر ایک کی پکار سنتا ہے۔ وہ مصیبت سے، بیماری سے، پریشانی سے، گناہوں کی دلدل سے، جہنم کی آگ سے نجات دینے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اور وہ تو انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، تو وہ کبھی ہمیں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ وہ کبھی اپنے بندوں کی دعا رد نہیں کرتا، وہ ہمیشہ ان کے مانگنے سے بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ بقول شاعر: کون ہے تیرے سوا بندہ نواز و دستگیر، کون ہے تیرے سوا بندہ نواز و دستگیر، تو ہی سنتا ہے شکست شیشہ دل کی صدا۔ تو بیٹا یہ آج میں نے آپ کو شعر نمبر 4 اور 5 کی تشریح سمجھائی ہے، تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ تشریح ان کی لکھنی ہے، پچھلا کام بھی آپ کمپلیٹ کریں اور یہ بھی ساتھ ساتھ مکمل کرنے کے بعد پھر آپ میرے نمبر پر تشریح چیک کرنے کے لیے مجھے جو ہے وہ اس کی پکس بنا کے سینڈ کر دیں، تو میں آپ کو بتا دوں گی کہ آپ کا کام کیسا ہے۔ امید ہے کہ آپ بہت اچھا کام کریں گی، تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔